آیا کہ آپ ان کی اتباع نہ کریں جو قسمیں اٹھاتے ہیں. مہین معاشرے میں ذلیل لوگ ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے. ہماز مشاء بنمیم، غیبتیں کرتے ہیں، طعنے دیتے ہیں. ہماز طعنے دینے والا، مشاء بنمیم چغلیاں لے کے چلتے پھرتے ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی نشانی بتائی ہے جنہیں فالو، بولو بھائی، نہیں. دیکھو امتحان میں جب سوال پوچھا جائے نا اور اشارے سے جواب بتا دیا جائے تو پھر جواب تو بہت آسان ہو جاتا ہے نا. اب میں جب آپ سے پوچھ رہا ہوں سوال کہ ان لوگوں کو فالو، تو اتنا صاف بتا دیا کہ نہیں کرنا، تو اب تو بول دو نا کہ نہیں کرنا. جواب بتا دیا کہ نہیں کرنا. اتنا آسان کر دیا اس سوال کو ہم نے آپ کے لیے. تو معاشرے کے جو برے لوگ ہیں نا ان کی علامتیں اس میں بیان کی گئی ہیں. یہ اکثر ان میں کامن ہوتی ہیں. قسموں کا مطلب اپنی بات کو بڑے مؤکد انداز میں بیان کرتے ہیں. بھئی اللہ کی قسم ہے، دلائل سے خالی ہوگی بات، اس میں تاکیدات قسموں سے لگا رہے ہوں گے. جیسے انگلش میں قسم آف کورس کہتے ہیں نا، یقیناً. وہ انگریزوں کی قسموں کا اسٹائل الگ ہے نا. آف کورس، بھئی ایسا کیوں نہیں ہو سکتا، یقیناً، اللہ کی قسم، قسم خدا کی. تو دلیل دیکھنی چاہیے، سامنے والے کے لب و لہجے کو مت دیکھیں. لوگ سامنے والے کے لب و لہجوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنی تاکید سے کہہ رہا ہے، حالانکہ بات دلائل کے 100% خلاف ہوتی ہے. مشائم ہمازم مشائم بنمیم، طعنے دینے والے، ان لوگوں کو بھی ہمیں فالو کرنے کی اجازت نہیں ہے جو طعنے دیتے ہیں. طعنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو معاشرے میں کچھ ایسے لوگ نظر آئیں گے جو معاشرے میں برائی کو ختم کرنے کے لیے کسی کی برائی کو ہائی لائٹ کریں گے. اسی کے سامنے بولیں گے بھائی دیکھو آپ کے اندر یہ برائی ہے، اس کا یہ نقصان ہوتا ہے. کسی کو آپ نے دیکھ لیا چرس پیتے ہوئے، آپ اسے سائڈ پہ لے جائیں گے، محبت سے سمجھائیں گے یار یہ ٹھیک چیز نہیں ہے. لوگوں کو پتہ چلے گا، بدنامی ہوگی، کل آپ کی شادی ہوگی، بچے ہوں گے، بچوں کو، لوگوں کو پتہ چلے گا تو بچوں کی بھی بدنامی. لوگ بولیں گے ان کا ابا کیا تھا بھائی، چرسی تھا. تو سائڈ پہ لے جا کے نا، چھاؤں میں لے جا کے تمیز سے، محبت سے اس کو آپ اللہ کرے سمجھائیں. ایسا نہ ہو کہ سائڈ پہ لے جا کے چھاؤں میں دیکھا کوئی نہیں ہے تو چلو یار ایک چھوٹا ہم بھی لگا لیں. یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ یار اب چھاؤں میں تو آ ہی گئے ہیں، سائڈ پہ بھی ہو گئے ہیں، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے تو یار ذرا میں بھی تو ٹرائی کرا. تو آپ اس کو سمجھاؤ گے محبت سے، کنارے پہ لے جا کے. یہ اس کی علامت ہوگی کہ آپ معاشرے میں اصلاح چاہتے ہیں، معاشرے میں برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن اگر آپ کا اسٹائل یہ نہیں ہے، اس کو نہیں کہہ رہے الگ سے لے جا کے، سب لوگوں کو بتا رہے ہیں بنا پھرتا ہے، سٹا لگاتا ہے، ابے چرسی ہے، ابے یوں ہے. اس کے سامنے بھی کہہ رہے ہیں ابے بس تو باتیں کم کیا، ہمیں پتہ ہے تو کیا کرتا ہے، آج تجھے نہیں ملی تو آج اس طرح کی باتیں کر رہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ معاشرے میں اصلاح نہیں چاہتے. یہ ہے طعنہ دینے والا، ہماز، طعنہ دینے والا. تاکہ طعنے سے کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے میں برائی کا جذبہ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، وہ نفرت پہ آتا ہے. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس نے مجھے ذلیل کیا، اب میں بھی اس کو ذلیل کروں. وہ اس میں لگ جاتا ہے کہ یار اس نے میری عزت کا جنازہ نکالا. وہ برائی تو نہیں چھوڑے گا وہ، بلکہ اور مضبوط ہو جائے گا کہ لوگوں کو تو پتہ چلی گیا، بدنامی تو ہو گئی. لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ایک دفعہ کسی کا کوئی گناہ آ جائے تو وہ توبہ کر لیں، اللہ معاف کر دے گا، مگر پبلک معاف نہیں کرتی. پبلک کہتی ہے ابے ہمیں پتہ ہے کیا ہے،
حالانکہ وہ 100 دفعہ توبہ کر چکا ہے, چھوڑ چکا ہے. تو جو کسی کی برائی کو ہائی لائٹ کرتا ہے, اگر اس کی غیر موجودگی میں برائی ہو تو یہ غیبت, سامنے ہو لوگ کہتے ہیں ہم تو سامنے کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. سامنے بھی جائز نہیں ہے بھائی. سامنے اس صورت میں جائز ہے جب اصلاح کرنا مقصد ہو, تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ سامنے برائی کرنے سے اصلاح ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. دیکھو کسی کو بخار ہے, ایک ڈاکٹر علاج کے لیے گھر پہنچ گیا کہ جی مجھے پتا چلا ہے آپ کے ہاں کوئی پیشنٹ. بھائی یہ ایکو تو نہیں ہے نا, مجھے آواز گونجتی کیوں نظر آ رہی ہے؟ ایکو ہے تو ختم کر دیں. کوئی پہنچ گیا ڈاکٹر کہ جی مجھے پتا چلا ہے کہ آپ بیمار ہیں تو میں انجیکشن لگانا چاہتا ہوں. تو آپ کہو گے بھائی ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم بیمار ہیں, ہمارے ایک فیملی ڈاکٹر ہے, ہم اس سے علاج کراتے ہیں, آپ کو زیادہ فری ہونے کی ضرورت ہے. بھائی پیشنٹ ہے تو ڈاکٹر کے پاس خود جائے گا نا چل کے. لیکن ڈاکٹر کہہ رہے نہیں مجھے بڑی فکر ہے, میں تو ٹیکہ لگاؤں گا. وہ جو آپ کے پڑوس میں جو آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہے, میں تو لگاؤں گا. اس کا مطلب ہے بھائی ڈاکٹر علاج نہیں کرنا چاہتا, اس کا کچھ اور, یہ ٹیکہ لگاتے ہوئے سیلفی بنانا چاہتا ہے اپنی, اور پھر اس کو وائرل کرے گا دیکھو میں لوگوں کا علاج کر رہا ہوں. یہ کچھ چکر ہے, یہ اصلاح نہیں ہے. اصلاح ہوتی تو بھائی جو نہیں چاہتا اس کے اوپر تھوڑی مسلط ہوتے ہیں. لڑائی ہوگی نا, پھٹا ہوگا, کہے گا میں نہیں لگوا رہا, آپ کے نہیں میں تو لگاؤں گا. یا تو کوئی ایسی خطرناک بیماری ہو نا کہ ڈاکٹر کو پتا ہے مجھے ٹیکہ میں نے اس کے نہیں لگایا مر جائے گا وقت, پھر تو ڈاکٹر زبردستی گھسیٹ دے گا. لیکن نارملی ایک بیماری ہے, بخار ہے, سب کو ہو جاتا ہے, وہ بھائی ہمارا ڈاکٹر ہے, ہم یا کوئی ایلوپیتھک علاج ہی نہیں کراتے, کہتے ہیں ہم ہومیوپیتھک کرا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں ٹیکہ لگاؤں گا. تو اس کا مطلب ہے آپ علاج نہیں چاہتے, آپ کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے, کوئی رنجش ہے, یا کوئی شو بازی ہے, یا کوئی سیلفی لینی ہے, یا پیسے زبردستی لینے آپ نے. یہ خیر خواہی نہیں ہے, کیونکہ جب ایک آدمی نہیں چاہ رہا زبردستی کیوں ٹھوس رہے اس پہ. آج بعض دینداروں کی یہ عادت ہے کہ سامنے والے کے بارے میں پتہ ہے کہ اس کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, الٹا غصہ کرے گا, پھر بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں. بھائی پھر نہیں سمجھاؤ, پھر خاموش رہو, یعنی بے موقع بات ہو جائے گی نا. پھر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کی اصلاح کیسے ہوگی. تو بھائی پہلے یہ دیکھو کہ ہم نے اصلاح کرنی ہے نا, تو اگر ہمارے پاس اصلاح کا صحیح طریقہ نہیں ہے تو یہ تھوڑی کہ جو غلط طریقہ ہے وہی پارسل کر دیں. بھائی جان اصلاح کرنی ہے نا, اصلاح کا صحیح طریقہ سوچنے کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ تو نہیں کہ غلط طریقے سے ہی شروع کر دیں, یار بس بول دو. ابا نماز نہیں پڑھ رہے, ابا پہ فتویٰ لگا دیا, ابا آپ نماز نہیں پڑھتے جہنم میں جائیں گے آپ. اب آپ سے کوئی کہہ رہا ہے یار ابا کو ایسے نہیں سمجھاتے, یار پھر جیسے سمجھاتے ہیں میری سمجھ میں آیا نہیں, تو میں نے کہا پھر جیسا سمجھ میں آ رہا ہے ویسا سمجھا دو. او بھائی ابا کو سمجھانے کا یہ طریقہ ہے ہی نہیں. ابا کو سمجھانے کے لیے یا تو دادا سے رابطہ کیا جائے کہ ابا کے ابا ہی سمجھائیں گے. دادا نہیں ہے, جیسے کہ آج کل شادیاں اتنی دیر سے ہوتی ہیں کہ دادا بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں لوگ, تو دادا اگر نہیں ہے, میں بہت ڈھیٹ آدمی ہوں بتا دوں, میں ڈھیٹ بہت ہوں. آپ یہ سمجھو گے کہ میں شادی وادی میں بیان چھوڑ دوں گا, یہ نہیں ہو. آپ دنیا چھوڑ دو گے, میں دنیا چھوڑ دوں گا, یہ بیان نہیں چھوڑوں گا میں. یہ ذہن میں رکھو, کیونکہ یہ معاشرے میں تباہی پھیل رہی ہے نا. دیر سے شادیاں, پھر نہ طلاق یافتہ کی ہو رہی ہے, نہ بیوہ کی ہو رہی ہے. بچیوں کی شادیاں 25 30 سال میں جا کے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم جلدی شادی کر رہے ہیں. جلدی تھوڑی ہو رہی ہے, تو بہت لیٹ ہو رہی ہے بھائی. بر وقت ان کا نکاح نہیں کرتے, ابھی تو پڑھنا ہے, ابھی تو ڈاکٹر بننا ہے, ابھی تو ایم ایس سی ایم اے کرنا ہے, ابھی تو فلانا کرنا ہے. او بھائی جان پہلے تو شوہر کا انتظام کرنا ہے, پھر شوہر پڑھائی کا انتظام کرے گا اس کے لیے. جس کی امانت ہے اس کو بولو خود پڑھاؤ اس کو. ایسا شوہر نہیں ملتا تو پھر ایک الگ بات ہے. وہ اس لیے نہیں ملتا کہ شوہر کرتا ہی نہیں, بندہ لوگ کرتے ہی نہیں شادی, ان کو ایجوکیٹڈ چاہیے نا, ریڈی میڈ بیوی چاہیے, ان کو ڈاکٹر بن چکی ہو, پڑھی لکھی ہو. تو ہم کہتے ہیں ریڈی میڈ مت لو, آپ ان پڑھ لڑکیوں سے شادی کر کے ان کو خود ہی پڑھا دو. 8ویں پاس میٹرک پاس لڑکیوں سے شادی کرو. بولو بھائی بیگم اب آپ ہماری ہو, بتاؤ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینا ہے تو میں خرچہ اٹھاؤں گا آپ کا, انجینئر بننا ہے, ایم بی اے کرنا ہے, میں ہوں نا. ابا سے بولو ابا
2 پیسے آپ کی بہو ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جہالت ہے جو ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے. خرچہ باپ کا ہوتا ہے, فائدہ سسرال اٹھاتا ہے. باپ کے ایک دھیلے کام نہیں آتی وہ, تبھی بیٹیاں باپوں پہ بوجھ بن رہی ہیں. بیٹی کی پیدائش پہ لوگوں نے رونا شروع کر دیا ہے, تو اس لیے ہم چیختے رہیں گے, بولتے رہیں گے ان مسائل پر. آپ بور ہو جاؤ گے, لیکن آپ بھی ڈھیٹ ہو. میں اگر بولنے میں ڈھیٹ ہوں تو آپ عمل نہ کرنے میں ڈھیٹ ہو. آپ بولو کہ مفتی صاحب ہر بیان میں بولتے رہو, کریں گے ہم, پھر بھی نہیں, چلائیں گے ہم اپنی. تو غریب لوگوں کی بچیوں سے شادی کرو, یا بے شک امیر لوگوں کی بچیوں سے کر لو, کم عمر بچیوں سے کرو شادی اپنے بیٹوں کی, اور بولو بھائی آپ نہ تعلیم دیں, ایجوکیشن کون دے گا, ہم دیں گے, ادھر لے آؤ ہم پڑھائیں گے اس کو. بھائی آپ کی بہو ڈاکٹر ہوگی, اچھی بات ہے, آپ کی عزت ہوگی بھائی, تو خرچ جس کی عزت ہو رہی, خرچہ اس کا ہوا نہیں ہے سالے کا, معذرت کے ساتھ. خرچہ ایک دھیلا کیا نہیں ہے, فری پھوکٹ میں عزت کروا رہے اپنی کہ میری وائف ڈاکٹر ہے. پیسے خرچ کرو, سمجھ رہے ہیں, پھر بیوی بھی قدر کرے گی. بیوی کو پتہ ہے میرے سسر نے ایک دھیلا خرچ نہیں کیا میرے اوپر, اور نہ خرچ کرنے کا قائل ہے. میرے میاں نے ایک دھیلا خرچ نہیں کیا, خرچہ سارا میرے باپ کا ہوا ہے. اور اب سسر یہ توقع رکھتا ہے کہ مجھے وہ عزت دے جو باپ کو دی تھی. تو آپ باپ بن کے دکھاؤ گے تو عزت ملے گی بھائی. فری پھوکٹ کی عزت دنیا میں کسی کو نہیں ملتی, ٹھیک ہے نا. آپ دل بڑا کرو گے تو پھر آپ کو بھی انشاءاللہ عزت ملے گی. تو ایسے باپ مارکیٹ سے شارٹ ہیں. ہم بیان میں ایسے باپ تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس دن ایسے باپ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے پیدا ہو گئے, اور ایسے داماد یا ایسے بیٹے پیدا ہو گئے مارکیٹ میں, تو ہم یہ بیان کرنا چھوڑ دیں گے. تو فی الحال ہم سورہ قلم کی طرف دوبارہ چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ چلتا